ظلم کی ٹہنی صدا پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی صدا پھلتی نہیں، کاغذ کی ناؤ پانی میں صدا چلتی نہیں۔ محترم معزز قابل قدر سامنے کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو عدل و انصاف کو قائم کرو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف کرنے سے نہ روکے۔ عدل و انصاف کرو، یہی تقویٰ ہے۔ آج کے دور میں جتنی تباہی اور بربادی آ رہی ہے، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عدل و انصاف ٹھیک سے نہیں کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت تک شانتی، امن و امان، سکون اور راحت کی نیند لوگ نہیں لے پائیں گے جب تک کہ عدل و انصاف نہ ہو۔ اگر کسی معاشرے میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی ضلع میں عدل و انصاف کو ختم کر دیا جائے تو وہاں جرائم اور کرائم بڑھ جاتے ہیں، گناہوں کے کام، شر و فساد، فتنہ فساد پھیل جاتا ہے، پھر تباہ و بربادی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو عدل و انصاف کی کرسی پہ بیٹھایا گیا، چاہے چھوٹا سا پد ہو یا بڑا پد ہو، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، سردار ہو، لیڈر ہو، یا پھر کیا ہے کہ سی ایم ہو، پی ایم ہو، یا پھر کورٹ کے جج صاحب ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر جج کی کرسی پر بیٹھایا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ تعلموا قبل ان تصودوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس سے پہلے تم اپنے اندر علم اور حکمت، دانائی پیدا کرو، صلاحیت پیدا کرو کہ تم کو ذمہ دار بنا دیا جائے، تم کو سردار بنا دیا جائے۔ تم اپنے اندر یہ فہم و فراست پیدا کرو، علم پیدا کرو، گیان پیدا کرو، نالج پیدا کرو کہ کس طریقے سے صحابہ کرام نے فیصلہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ دنیا کی بیسٹ بک، سب سے اچھی کتاب قرآن کریم، جو فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان ہے۔ فرقان کے معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب۔ اب یہ کتاب مسلمانوں کے پاس موجود ہے، لیکن بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمان ایسی قانون کی کتاب کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے مسجدوں میں رکھتے ہوئے، اپنے محلوں میں رکھتے ہوئے آج اپنا فیصلہ کروانے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جس منحوس کو پیشاب کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے۔ دیکھتے ہوں گے آپ، کبھی نظر پڑتی ہوگی، ادھر ادھر کھڑے کھڑے جانور کی طرح وہ پیشاب کرتا ہے، اور وہاں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی کہلاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں، صحابہ کو ماننے والا ہوں، قرآن کو ماننے والا ہوں، وہ اپنی زمین کا، جائیداد کا اور اپنے معاملات کا فیصلہ لے کر کے وہاں پہنچتا ہے۔ اور پھر آخری میں جب روپیے پیسے کی گرمی ہلکی ہو جاتی ہے تو پھر اسی معاشرے میں آتے ہیں، اسی چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور اسی اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ لیتے ہیں۔ پہلے ہی کیوں نہیں ایسا کرتے؟ جو لوگ کورٹ اور کچہری میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر معاملات مسلمانوں کے الجھے ہوئے آتے ہیں، اور صحیح مشورہ فری میں امام صاحب آپ کو بتا رہے ہیں، فری میں علماء کرام بتا رہے ہیں، فری میں بزرگان دین بتا رہے ہیں، تو وہ بات کھوپڑی میں نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وکیل وہی پیسہ اینٹتا ہے، معاملہ تھوڑا سا ہوا اور 2-4-5 دھارا الٹا سیدھا لگا کر کے بہت بڑا معاملہ کر دیا، اور جب پیسے کی گرمی ہلکی ہو گئی تو دونوں آدمی کی کھوپڑی میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم فیصلہ کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو اور صحیح فیصلہ کرو. اگر فیصلہ تمہاری ذات کے خلاف ہو تو بھی حق بات کہو, تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو تو بھی حق بات کہو, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو تو بھی حق بات کہو. اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے بزرگان دین کے اندر, ہمارے اکابرین کے اندر, ہمارے پروجوں کے اندر جب یہ صلاحیت تھی, حق بولتے تھے, حق کہتے تھے, صحیح فیصلہ کرتے تھے, تو ہمارے ہندو بھائی اس وقت تک فیصلہ کو نہیں مانتے تھے جب تک کہ اس کی پنچایت میں مسلمان فیصلہ کرنے والا موجود نہ ہو. اور دور دور تک مسلمان اس وقت کے جو تھے فیصلہ کرنے والے جاتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے. اور آج اس کا اپوزٹ ہو گیا ہے, الٹا ہو گیا ہے کہ غیروں کو بلایا جاتا ہے اور غیروں کے پاس جا کر کے فیصلہ کرایا جاتا ہے. تو یہ ہماری بدبختی ہے, بدنصیبی ہے. اس لیے ہم کتاب اللہ کو پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, حق بولیں, حق بات کہیں جس کے خلاف ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑے بیوقوف لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دنیا کی چکر میں پھنس کے اپنی آخرت برباد کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کے چکر میں پڑ کے اپنی آخرت برباد کر لے. آپ نے کسی دباؤ میں, کسی لالچ میں آ کر کے کسی کا غلط فیصلہ کر دیا, وہ تو مذہب مار لے گا اور قیامت کے دن جوتا آپ کو کھانا پڑے گا. قیامت کے دن سزا آپ کو ملے گی, وہ بھی مجرم ہوگا اور آپ بھی مجرم ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کے چکر میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر لے. ادنا سا آدمی محنت مزدوری کرتا ہے, 500,000 روپیہ کماتا ہے, 200-300 کماتا ہے, لیکن جج اور اونچے عہدے پر جو ہوتے ہیں 50,000 1 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے, اب اس کو حرام خوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ایک جب آدمی 200-400 میں گزارا کر رہا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اونچے مقام پر بیٹھایا, اتنا اونچا منصب دیا, اب آپ کو کسی کے دباؤ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا ہی سخت حساب لے گا اور اتنی ہی اندھکار میں, جہنم میں ڈالے گا. تو اس لیے عدل و انصاف اپنے گھروں کے اندر شروع سے قائم کریں, اپنے محلے میں قائم کریں. کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے. کس کو؟ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے. ایک غلام کے ساتھ عدل و انصاف دیکھیں, قرآن اندازی ہوئی, راستہ دور تھا, ایک سواری پر بیٹھنے کے لیے ایک ہی آدمی کی گنجائش تھی, پیچھے سامان لگا ہوا تھا, ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا. تو انہوں نے طے کیا کہ 1 کلومیٹر ہم چلیں گے, پھر 1 کلومیٹر آپ چلیں گے. غلام نے کہا کہ نہیں, آپ میرے آقا ہیں, آپ میرے سردار ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ پی ایم ہیں, آپ کو میں لے جاتا ہوں, میں نکیل پکڑتا ہوں. کہا نہیں, 1 کلومیٹر میں چلوں گا اور 1 کلومیٹر تم چڑھو گے. اس طریقے سے چڑھتے رہے, 1 کلومیٹر ہو گیا, اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتر گئے, اس کو بیٹھا دیا. جب بیت المقدس نظر آنے لگا, 1 کلومیٹر دور تھا, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت ختم ہو گیا. اب وہ غلام کی باری آ گئی. وہ غلام کہا کہ میں اپنی سواری جو میرے حصے میں ہے آپ کے لیے گفٹ کرتا ہوں, آپ بیٹھیں. کہا نہیں, عمر فاروق کی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا ہے, تم بیٹھو, میں نکیل پکڑ کے چلوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو, نوکر کو, خادم کو بیٹھایا, اب وہ نکیل پکڑ کر کے جا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا, پوچھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ کون ہے, مسلمانوں کا امیر المومنین کون ہے؟ تو بتایا کہ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہے, جن میں کیا ہے کہ کوئی بھی بدبخت اپنے غلط ارادے کو کسی کے اوپر تھوپ نہیں سکتا ہے, کوئی جرم نہیں کر سکتا ہے, ڈر سے آدمی تھراتا ہے. وہ بادشاہ مسلمانوں کے جا رہے ہیں, کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں. جب دیکھا تو انہوں نے اپنی کتاب کو کھول کے دیکھا, جو ان کی کتاب میں بھوشوانی کی گئی تھی, جو چیزیں بتائی گئی تھی, اور سیدھے لا کر کے چابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور کہا ہماری کتاب میں بھی یہی بھوشوانی کی گئی ہے اور آپ ہی کا حلیہ بتایا گیا ہے. یہ عدل و انصاف ہوتا ہے.
اور آج کل دیکھتے ہیں کہ لندن کا سوٹ ہے اور 1 ارب کا اور 1 خرب کا، یہ سب عدل و انصاف کو ختم کر رہے ہیں. تو کس طریقے سے تباہ و بربادی آتی ہے، بیماری آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور پورا ملک کیا ہے کہ اس خسارے کو جھیلتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو عدل و انصاف کو قائم کریں. ایک مرتبہ ایک فاطمہ نام کی لڑکی چوری کر لی. اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ یہ قریش کے اونچے خاندان کی لڑکی ہے، اونچے گھر کی لڑکی ہے، اور اونچے گھر والوں پر لوگ کیا ہے کہ تھوڑا سا بولتے بھی نہیں ہیں، دب جاتے ہیں. جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. تو مالدار کے گھر کے لوگ جو کچھ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے لوگ ہیں، یہ اسٹائل ہے، یہ فیشن ہے. اور غریب آدمی کوئی کام کرے تو اس کو لوگ کیا ہے کہ مارتے بھی ہیں، گالی بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں حق انصاف سب کے لیے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی گئی کہ آپ ان کا ہاتھ نہ کٹوائیں، بدنامی ہو جائے گی. اونچے گھر کی لڑکی ہے، بڑے گھر کی لڑکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور کہا کہ اگر فاطمہ بنت محمد اگر قتل کیا ہے چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. اسلام میں بڑا گھر ہو چھوٹا گھر ہو سب برابر ہے. غریب ہو اگر وہ پہلے آتا ہے تو وہ بھی پہلی صف میں نماز پڑھے گا. مالدار ہے اگر پیچھے آتا ہے تو پیچھے رہے گا، اگلی صف والے کو اٹھا کر کے پیچھے نہیں کیا جائے گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اللہ کے واسطے ہم اپنے گھروں میں عدل و انصاف، ہم اپنے محلوں میں، ہم اپنے گاؤں میں، جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، حق بولیں، حق کہیں، حق لکھیں، حق فیصلہ کریں. اور جہاں بھی موقع ملے مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں. کسی طریقے سے کسی کے دباؤ میں آ کر کے یا پھر کسی لالچ میں آ کر کے حق کا گلا نہ گھوٹیں، اسے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حق فیصلہ کرتا ہے، الامام عادل، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے میں. تو اس لیے اللہ کے عرش کے سائے میں اگر جگہ چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ حق فیصلہ کریں، حق بولیں اور حق کو اپنی زبان پر لائیں. اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.